السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عجیب نصیحتیں کی۔ یہ نصیحتیں خالی ابو الدرداء کے لیے نہیں ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کا وقت جب آیا تو بہت بڑا مجمع ان کے قریب تھا، تو ابو الدرداء نے اپنے انتقال سے پہلے لوگوں سے کہا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی تھی۔ پھر یہ کہہ کر روتے ہوئے انتقال سے پہلے جو انسان کی حالت ہوتی ہے، ابو الدرداء نے یہ 4 نصیحتیں سنائیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی ایسی عبادت کرو گویا تم ان کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالی تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 2، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو، اپنے آپ کو زندوں میں نہ سمجھو کہ پھر نہ کسی بات سے خوشی نہ کسی بات سے رنج ہوگا، بلکہ آدمی جو ہے مردوں میں کہ میں تو مرا ہوا ہوں، مجھے تو جانا ہے، تو آدمی کو کسی بات کی خوشی بھی نہیں، کسی بات کا غم بھی نہیں۔ نمبر 3، مظلوم کی بددعا سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، کیوں کہ وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4، جو تم میں سے عشاء اور فجر کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے زمین پر گھسٹ کر بھی جا سکتا ہو تو اسے گھسٹ کر جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے۔ یہ 4 نصیحتیں ابو الدرداء فرماتے تھے انتقال کے وقت میں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یہ امانت میں تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے اور مجموع الزوائد میں ہے۔ اس کے بس مختصر نصیحت اتنی کہ نمازوں کا اہتمام ہو، خاص طور سے عشاء اور فجر کی نماز، اور خاص طور سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آدمی پڑھنے کی کوشش کرے، اور کسی پر ظلم مت کرو۔ عام طور سے آدمی ظلم کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ عام طور سے بیوی پر ظلم کرتا ہے، بیوی کمزور ہوتی ہے بیچاری، کچھ کہہ نہیں سکتی۔ مزدوروں پر ظلم کرتا ہے کہ آپ کے یہاں مزدور کام کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتا ہے۔ اور میں ایک بات عرض کروں، یہ جو دوسرے ملکوں میں، جیسے سعودیہ میں، قطر میں، اور یہ دبئی میں، دوسرے ملکوں میں جو مزدور کام کرتے ہیں، یہ بیچارے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دور سے آتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آتے ہیں، ان کے دلوں میں تمنائیں ہوتی ہیں، لیکن مجبوری ہے ان کی، اور وہ یہاں آ کر پڑے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ملکوں میں بھی کہ وہ مزدوری کرتے ہیں، اب وہ مزدوروں پر جو ہے وہ ٹھیکیدار غصہ ہو جاتا ہے اور بہت جو ہے اس کو کبھی لعن طعن بھی کرتا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے، وہ ایک قسم کا ظلم ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ظلم سے بھی بچاؤ اور مظلوم کی بددعا سے بچاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی ایک نوجوان کو بس ہلکا سا کوڑا مار دیا تھا، ہلکا سا، وہ بھی اس لیے کہ وہ رستے پر چل رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا بھی تم رستے کے درمیان میں سے چلو، ایک طرف سے چلو، تم یہاں عورتیں بھی گزرتی ہیں، یہ لوگ بھی آتے ہیں۔ تم وہ نوجوان جو ہے چلا گیا، لیکن حضرت عمر 1 سال تک اسے ڈھونڈتے رہے۔ 1 سال تک خطبہ دے رہے تھے تو سامنے سے نگاہ پڑی کہ میں نے اس کو معمولی کوڑا مارا تھا۔ خطبے کے بعد فوراً اس کے پاس گئے، بھائی نماز کے بعد مجھے ملے بغیر جانا مت،
وہ نماز کے بعد ملنے کے لیے آیا، گھبرایا، تو اس نے کہا دیکھ میں نے تجھے کسی کام کے لیے بلایا نہیں ہے، میں نے تجھے معمولی سا کوڑا مارا تھا، لیکن پورا سال میں اللہ کے سامنے روتا رہا، اب جو ہے میں تجھے یہ پیسے دے رہا ہوں، تو حج کر لے میری طرف سے، تو حج کر لے، ثواب تجھ کو ملے گا، تو یہ حج کر لے۔ اس نے کہا کہ جی حضرت میں تو بھول بھی گیا۔ یہ کہا نہ تو بھولا ہے، لیکن میں نہیں بھولا تھا کہ میں نے اتنا تجھے کیوں مارا، ایک حال معمولی مارا، آج یہ بڑا ظلم کرتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے۔ نہیں، اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ 4 نصیحتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔